بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس مختصر سی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 شانیں بیان فرمائی ہیں۔ آیت مختصر سی ہے، لیکن مختصر سی آیت مبارکہ کے اندر دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جب ایک ایک آیت کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 شانیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو پورا قرآن پاک کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے سارا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول آ چکا ہے، جس پر تمہارا تکلیف میں گزرنا یا تکلیف سے گزرنا بہت ہی بھاری گزرتا ہے، تم پر بہت ہی زیادہ حریص ہیں اور مومنوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب ان شانوں کو الگ الگ سے مختصر طور پہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، تحقیق تمہارے پاس عظیم الشان رسول آ چکا ہے۔ اگر میں اس کو بھی مستقل شان میں شمار کر لوں تو اس آیت کریمہ کے اندر 7 شانیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ میں نمبر وار بھی عرض کر دیتا ہوں، ترتیب وار، تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، کہ تمہارے پاس یہ بات یقینی ہے کہ عظیم الشان رسول تشریف لا چکے ہیں۔ عظیم رسول ہیں، کتنی عظیم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہے۔ دوسری شان، من انفسکم، یہ جو رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی مخلوقات کی 3 بڑی اقسام ہیں، فرشتے، جنات اور انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں میں سے ہیں۔ ایک مراد تو یہ کہ تم عربوں میں سے ہیں اور ہاشمی، قریشی اور عالی نسب ہیں، لیکن جو اس کا مین ترجمہ ہے کہ یہ تمہاری جنس میں سے ہیں، تمہارے ہم جنس ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہم نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ان سے تعلیم و تعلم میں آسانی رہے۔ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو تعلیم و تعلم مشکل ہوتا، اگر ہم کسی جن کو رسول بنا کر بھیجتے تو افہام و تفہیم کا کام مشکل ہوتا۔ ہم نے تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے انسانوں میں سے، تاکہ انسان رسول اور دیگر تمام انسانوں کو آسانی سے سمجھا بھی سکے اور وہ تمام انسان آسانی سے بات کو سمجھ بھی سکے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا، یعنی مسلمانوں تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا بہت ہی زیادہ بھاری گزرتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کوئی مشقت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس نبی پر یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے۔ مومن کے لیے مچھلی کی طرح یہ نبی تڑپ اٹھتا ہے، اس کے دل میں درد اور جو ہے اپنی امت کو اس پریشانی سے نکالنے کا اتنا جذبہ ہے
کہ امت کم مشقت میں پڑتی ہے، امت کی تکلیف کو دیکھ کر یہ نبی بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں. تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ان کے اوپر بڑا بھاری گزرتا ہے. جس طرح والدین ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کا مشکل میں پڑنا والدین کے اوپر بھاری گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ والدین ان کی گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں اور دیگر معاملات. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین سے کہیں بڑھ کر ہیں. تو کتنا جو ہے مشقت میں جو امت کا جو مبتلا ہونا ہے ان پر بھاری گزرتا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شانیں ہو گئیں؟ 3. نمبر 4، حریص علیکم، یہ عظیم الشان رسول تمہاری بھلائی چاہنے میں بہت ہی زیادہ حریص ہیں، بہت ہی زیادہ شوقین ہیں تمہاری بھلائی چاہنے کے. یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت کا بھلا ہو جائے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کے حساب کو آسان فرما. تمہارے لیے ہر وقت اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ گویا کہ حریص ہیں. حریص کا ویسے معنی ہوتا ہے لالچی. حریص علیکم، جس کا میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، حریص کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی میں دوسرے الفاظ میں اگر آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ عظیم الشان رسول جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ ہر وقت تمہاری بخشش کے لالچ میں پڑا رہتا ہے، تمہاری بخشش کے لالچ میں لگا رہتا ہے کہ میری امت کی بخشش ہو، میری امت کی بخشش ہو، میری امت سب سے آگے نکل جائے، میری امت اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرے، میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب ہو. اتنا یہ نبی اپنی امت کے لیے لالچ میں لگا ہوا ہے، حریص ہے. اندازہ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. حریص ہیں بہت ہی زیادہ. یعنی جب عام حالات میں بھی امت دیکھتی ہے ان کی شفقت اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کیا اٹھا ہے، اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو تمہارے بخشش کے بہت ہی زیادہ حریص اور لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میری امت بخشی جائے. مجھ سے بھی ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں اور جب دعا بھی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے. بھئی یہ تو تمہیں بخشوانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسرے الفاظ میں اللہ فرما رہا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اور جس نے یہ عظیم شان رسول بھیجا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی شانیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5، بالمؤمنین رؤوف، یہ مومنوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. مہربان بہت زیادہ ہے اپنی امت پر اور مسلمانوں پر. اور ایک لفظ اور استعمال کیا، رحیم، یہ اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں. ہر وقت ان کے اوپر رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا سوچتے رہتے ہیں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی. یہ ہمارے پیارے آقا کا مقام اور مرتبہ جس میں لقد جاءکم رسول ایک شان اور من انفسکم دوسری شان اور عزیز علیہ ما عنتم یہ تیسری شان، حریص علیکم یہ چوتھی شان اور بالمؤمنین رؤوف یہ 5ویں شان اور رحیم یہ 6 شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہیں جو میں نے اجمالاً عرض کی ہیں. ورنہ اس سے 7، 8، 9، 10 تک بھی شانیں نکل سکتی ہیں اگر میں جملوں کو محدود کر کے باریکی میں جا کے سمجھاؤں. لیکن موٹے جملے جس طرح آئے ہیں میں نے ان کو سمجھایا ہے. تو ایک ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی اس طرح سے شان بیان کرتا ہے تاکہ امت قدر کرنے والی بن جائے، امت کو بات سمجھ میں آ جائے. تو میرے بھائیوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں، ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے. یہ جو نبی آ گیا ہے، یہ جو عظیم شان رسول آ چکا ہے، جو آخری پیغمبر آ چکا ہے، بس تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، بس تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے. تم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. جب تک مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جڑے رہے کہ دین اور دنیا میں ان سے رہنمائی حاصل کی، تو دین میں بھی چھا گئے، دنیا میں بھی چھا گئے.
اسی پر تو اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمندروں میں صحابہ کرام نے گھوڑے ڈال دیے اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا اور بڑی بڑی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ کیسر و کسرا جیسی طاقتوں کو اپنے پیارے نبی کی دین اور دنیا میں تعلیم کو لے کر پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور ہم نے جب سے اپنے پیارے نبی کا صرف نام لینا شروع کیا ہے، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا منصب، آپ کا اصل پیغام چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کہیں سے لے رہے ہیں، دین کہیں سے لے رہے ہیں۔ جب یہ فرق آیا ہے تو آج دیکھ لیں، ہم سے کشمیر بھی آزاد نہیں ہوتا، کشمیر بھی آزاد نہیں ہوتا ہم سے چھوٹے چھوٹے علاقے واگزار نہیں کروائے جاتے، ہم ذرا سا بھی کافروں کے سامنے نہیں ٹھہرتے، اور پھر تعویلات پر اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے اور پھر ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ فلسطین کی آزادی کو آپ دیکھ لیں، دیگر ممالک کی آزادی کو آپ دیکھ لیں، اور ہمارے جو خود ہمارا ملک جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کشمیر کو آپ دیکھ لیں۔ 77 سال ہو گئے لیکن کشمیر آزاد نہیں ہوا، اور صحابہ کرام نے تو 77 سالوں میں کہاں سے کہاں تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور جو سپر پاور تھی کیسر کی حکومت اور کسرا کی حکومت، اس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا، اس کے پر خچے اڑا دیے اور وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور آج کی سپر پاور جالی بنی پھرتی ہے امریکہ، ہم اسے گرا سکے؟ نہیں گرا سکے، بلکہ اس کے سامنے اللہ معاف فرمائے سردہ ریز بنے بیٹھے ہیں، اور اس سے ہی ساری ہدایات آتی ہیں، وہیں سے سارا نظام مملکت چلتا ہے، وہی ہماری معیشت کو چلاتے ہیں یورپی ممالک، امریکہ، دیگر کفار، اور وہیں سے سارا یہ تبادلے حکومتوں کا آنا جانا، یہ جو کھیل تماشا لگا رہتا ہے جمہوریت کے نام پر، یہ سارا وہیں سے ہدایت لے کر آتا ہے۔ اور پھر تھوڑا بہت ڈگڈگی یہاں کے لوگ بجا دیتے ہیں، بندر پھر اس ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے حکمرانی کا پورا سلسلہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور دنیا میں بھرپور رہنمائی حاصل کر کے پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔